ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ بیماریاں آئی کیوں ہیں؟ یہ تنگیاں آتی کیوں ہیں؟ یا ہم صرف ڈپریشن کو لے لیتے ہیں؟ یہ ڈپریشن آیا کیوں ہے دنیا میں؟ عام کیوں ہو چکا ہے؟ پہلے ہمیں گرمی لگتی تھی تو ہم باہر نکلتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، پسینہ آتا تھا برداشت کر لیتے تھے۔ اس کے بعد لائٹ آ گئی، بجلی آ گئی، تو بجلی ہم پنکھا چلتا تھا، ہمیں کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی جاتی تھی تو اس وقت میں ہمیں تنگی ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے UPS دے دیا، جنریٹر دے دیا، سولر سسٹم دے دیا، اب بجلی آئے جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ڈپریشن، پریشانی، مصیبت، تکالیف، وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ میں ان تمام بیماریوں کا، مصائب کا، تکالیف کا، بالخصوص ڈپریشن کا جو اس کی وجوہات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک ظاہری وجہ، ظاہری اسباب، اور ایک باطنی وجہ، باطنی اسباب۔ بالفاظ دیگر ایک جسمانی وجوہات اور ایک روحانی وجوہات۔ اب ڈپریشن جو ہے، ڈپریشن کہتے ہیں پریشان رہنے کو، عام الفاظ میں ڈپریشن کہتے ہیں پریشان رہنے کو۔ وجوہات کیا ہیں؟ جسمانی وجوہات تو جو ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی جو وجہ ہے وہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی حادثہ ہے کہ جو انسان کے ذہن اور دماغ پہ بیٹھ جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی ایسی دکھ بری داستان ہے جس کو وہ بھلا نہیں سکتا، اب وہ 24 گھنٹے دماغ پہ سوار ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو سوچ بچار ہیں وہ منفی ہوتے ہوتے وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یا کوئی غلط محبت میں، حرام محبت میں ناکام ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کہ محبت میں ناکامی ہو گئی۔ محبت میں ناکامی ایک وجہ ہے ڈپریشن کی۔ یا کہیں محبت ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں شادی نہیں ہوئی، تو یہ نوجوان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یا گھریلو لڑائی جھگڑے اتنے ہیں، آئے روز گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا، اور لڑائی جھگڑا بھی اس نوعیت کا کہ جو بعد میں صلح نہ ہو اور صلح کے بغیر دوبارہ پھر لڑائی جھگڑا۔ یہ مسلسل گھریلو ناچاقیاں انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی۔ اسی طرح بے روزگاری ہے، ایسی بے روزگاری کہ آدمی اپنے گھر میں آئے، بچے بھوکے ہوں اور اس کے گھر میں جیب میں کچھ نہ ہو، یہ ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ظاہری اسباب و علامات میں بتا رہا ہوں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن میں بندہ ان وجوہات کی بنا پر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم نے باطنی وجوہات پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ہم نے باطنی وجوہات کو زیادہ دیکھنا ہے، جس کو ہم روحانی وجوہات بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ بظاہر یہ آیت جو ہے یہ کفار کے بارے میں ہے۔ قرآن سے منہ پھیر لیا، اسلام سے منہ پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اب زندگی تین ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے تینوں زندگی مراد ہو سکتی۔ دنیا کی زندگی کی تنگی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کبھی اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی،
کبھی اسے سکون نہیں آئے گا، کبھی اسے آرام نہیں آئے گا، وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اسباب بہت ہوں گے، اسباب کی بھرمار ہوگی، بنگلہ ہوگا، گاڑیاں ہوگی، اے سی ہوں گے، ہیٹر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، کاروبار ہوگا، بزنس چل رہا ہوگا، لیکن اسے چین نہیں آئے گا، اسے سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میری ذکر سے منہ پھیرے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں۔ اب اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی،